بار مذہبی پیشواؤں سے سنا کہ نہیں؟ ان کا حسین کو جلدی شہید کرو، جمعہ جا رہا ہے۔ کیسے پکے نمازی ہے، کتنے بے ایمان قسم نے نمازی ہے، کتنے کافر قسم نے مسلمان ہے۔ شرح عقائد نے لکھا ہے جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا وہ کافر ہے، جس نے شہادت میں مدد کی وہ کافر ہے، جو شہادت پر خوش ہوا وہ کافر ہے۔ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو آپ کی مرضی رہی۔ کہا امام احمد حنبل نے لعنت شخصی کی ہے، نام لے کے لعنت کی ہے یزید پر، تو لعنت شخصی جب تک کفر پر اس کی موت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک لعنت شخصی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آگے علامہ تفتزانی کھل گیا، ان کا علامہ تفتزانی کھل کے کہتا ہے جو قاتل حسین ہیں وہ کافر ہیں، اور تمہیں انہیں موت کے وقت کا حال کیا معلوم ہے؟ ان کا جنہوں نے حسین پر تلوار اٹھائی ہے ان کو کلمے کی توفیق کہاں ہوئی ہوگی؟ لوگ اس کو جنتی کہنے کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ جناب آپ یزید کو کافر کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تو خاموش رہے۔ میں کہا تو نہیں پتا کیوں خاموش، میں انہوں نے مقلد وہاں پتہ ہے۔ میں کہا وہ کیوں خاموش رہے؟ کفر دی بھی ایک حد ہوندی ہے، ایمان دی بھی ایک حد ہوندی ہے، وہ کفر اور ایمان دیاں دوئے سرداں پار کر گیا سی، اس بات ہے امام ابو حنیفہ چپ رہے پہ میں آکھاں کے ماں سے آخدہ جی یزید کافریاں ذرا ابو جہل نو بھی کافر مت آکھو۔ ابو جہل نے جتنیاں چوٹاں ماریاں سرکار نے بدن پر ماریاں، یزید نے جڑی ماریاں سرکار نے دل پر ماریاں۔ بدن میں چوٹاں مارنے والا کافر ہے۔ علم کے ترازو پر تولو اس بات کو۔ آپ کی شامی مولانا، آپ علمی گھرانے کے صاحبزادے ہیں، مولانا آپ بھی بڑے فاضل آدمی ہیں، مولانا مفتی سیف الدین صاحب نے آپ سے کتابیں پڑھی ہیں نا، مولانا بری والے بڑے فاضل آدمی ہیں۔ ہماری شامی نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا تسمہ ٹوٹ گیا ہو، اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی کرے تو کافر ہے۔ نالین ہے، اس کا تسمہ ہے، پرانے ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی کرے تو کافر ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر جوتے کے تسمے کی بے ادبی کرے تو کافر ہے، دوش رسول کے شاہ سوار کی بے ادبی کرے تو پھر وہ امام جلال الدین سیوطی آپ کی تاریخ الخلفاء جنگ حرہ کا چیپٹر سن 61 میں تو کربلاشی والا واقعہ پیش ہے، سن 63 میں یہ جنگ حرہ پیش آیا۔ اس میں کیا ہوا؟ یزید نے ایک آرمی بھیجی، کہا کہ تم ایک ہفتہ تک تمہارے لیے مدینہ طیبہ مباح ہے، بعد میں 3 دن رکھے، بعد ایک لمحے کے لیے بھی کہے وہاں کی بے حرمتی کرنا جائز ہے وہ کافر ہے۔ جس حرمت کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ ہے اس کی بے حرمتی کرنا یہ کافر کا کام ہے۔ تو 1000 نوجوان کنواری بچیوں کے ساتھ بدکاری کی، 1000 کی 1000 پریگننٹ ہوئی، مدت معینہ کے بعد 1000 بچے ناجائز پیدا ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یزید نے ان کو یہ عبادت مہیا کی، اس کی اجازت اس نے دی۔ سرکار نے فرمایا من اخاف آل المدینہ اخافہ اللہ لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو آدمی آل مدینہ کو ڈرائے، اللہ اس کو ڈرائے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ پتہ ہے اس کے لیے کیا فریب گھڑا انہوں نے؟ عرض کروں آپ کی طبیعت حاضر ہو تو بات کروں۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جس کو لعنت کروں میں نے رب سے دعا مانگی اللہ کریم اس کو رحمت سے بدل دے۔ جس پر میں نے لعنت کی ہے وہ رحمت میں بدل گئی ہے۔ یہ فیبریکیٹ ہوئی ہے یہ حدیث یزیدیوں کی طرف سے،
وگرنہ میں پوچھتا ہوں جو سرکار نے فرمایا کہ من سبا اصحابی لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابی کو گالی دے اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اگر سرکار کی لعنتیں رحمت میں بدل جاتی ہیں تو اس کا مطلب صحابہ کو خوب گالی دینی چاہیے تاکہ وہ لعنتیں جتنی برسی اور رحمت میں بدل جائیں۔ یہ کیسا دھوکہ ہے جو قوم اور ملت سے کرتے ہو۔ صحابی کو گالی دینا بے ایمان کا کام ہے، بدبخت کا کام ہے۔ آل مدینہ کو ستانا اور مباح سمجھنا اور مسجد نبی کی بے حرمتی کو جائز سمجھنا، اس پر تمام مورخین نے لکھا ہے، سیوطی نے لکھا ہے، ابن حجر مکی نے لکھا ہے سواق بورقہ کے اندر کہ جنگل کے درندوں نے آ کر کے سرکار کے ممبر پر پیشاب کیا، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے۔ حضرت سعید بن معلیٰ کہتے میں نماز پڑھنے کے لیے جا کر اتنا ایسا اندھیر مچا کہ سورج کئی دنوں تک نظر نہیں آیا، نہ سورج کے چڑھنے کا وقت پتہ چلے، نہ اترنے کا وقت پتہ چلے، نہ زور اور عصر کا پتہ چلے، پر میں 5 وقتوں کی نمازیں مسجد نبی میں پڑھتا رہا۔ کس طرح پڑھتا رہا؟ جا کر کے سرکار کی قبر شریف کے پاس حاضری دیتا رہا، اذان میں سے آواز آتی رہی، اذان کی بھی، اقامت کی بھی اور جماعت کی بھی، تو میں اس جگہ کھڑے ہو کے میں بھی وقت پر نماز پڑھتا تھا۔ یعنی قبر شریف کی اذان اور اقامت کے ذریعے سے وقت کا پتہ چلتا تھا، اور وہ غضب الہی کی وجہ سے پوری فضا بدل گئی اور اس میں اتنی بے حرمتی کی کہ 700 افراد شہید ہوئے جن میں اکثریت صحابہ کی تھی۔ اتنے صحابہ کے قتل عام کو وبا قرار دے، مدینہ طیبہ کی قواریوں کی عصمت کو لٹائے۔ پھر یہی بات ابھی ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ سن 64 میں اس نے مکہ شریف پر حملہ کرا دیا، کعبہ شریف کو گرانے کے لیے اس نے منجنیق نصب کی اور پتھراؤ کیا، اور وہ سینگ مبارک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بطور تبرک کے وہاں ٹگے ہوئے تھے ان کو جلایا، کعبہ شریف کے پردے جلائے، کعبے کی عمارت گرائی اور کعبہ شریف کے گردا گرد لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ سارے کام یزید نے کیے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے تو پھر وہ تمہارے ساتھ